بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 109۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلا لفظ دیکھیے گا ود، واو پہ ہونٹ آپ گول کر دیجیے گا، ود، اور آگے کیا ہے کثیرم، اس میں ثا ہے جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اس کے اندر سیٹی نہیں ہوتی، آپ نے سیٹی سے بچانا ہے۔ کثیرم من، اب یہاں اس کے بعد کثیرن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم ہے، تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں ادغام کرنا ہے، کیونکہ میم حروف یرملون میں سے ہے، آپ ادغام کر دیجیے گا غنے کے ساتھ۔ کیسے پڑھیں گے؟ کثیرم من، من یہاں نون ساکن ہے، من کے اندر نون ساکن ہے، جس کے اوپر جزم ہوتی ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے، آپ نے یہاں پہ اظہار کر دینا ہے۔ اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غنہ مت کیجیے گا، من اہل الکتاب۔ اب یہاں پہ لفظ ہے اہل الکتاب، ہا ہے، یہ 2 آنکھوں والا ہا، تو اس کی آواز کو اپنے ڈبل نہیں کرنا، اہل ایسے نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہم سورہ فاتحہ میں بھی کیا کرتے ہیں کہ اہدینا الصراط، وہاں بھی ہا کو ہلا دیتے ہیں، تو اس کی آواز کو ڈبل نہ کیجیے گا، اہل الکتابی، کتابی بازر بی، کتابے نہیں پڑھنا اس کو، کتابی۔ آگے لو میں آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر تو واو لین ہوتی ہے، اگر پیش ہو تو واو مدہ کہلاتی ہے۔ لو یردونکم من بعد، اب یردونکم، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد پھر میم آ گئی، تو ادغام شفوی غنے کے ساتھ یردونکم، ایسے کیجیے گا، اسے کہا جاتا ہے ادغام شفوی غنے کے ساتھ۔ آگے میم بعد، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، چینج کرنا۔ اس ساتھ ہم کیا کریں، آواز کو ناک میں بھی لے کے جائیں گے، میم بعدی۔ آگے ایمانکم کفارا، کفارن لکھا ہوا ہے لیکن آگے جیم رموز اوقاف میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، وقف کر سکتے ہیں، وقف جائز کی علامت ہے۔ کفارن کو آپ نے وقف کریں گے تو کفارا ایسے پڑھیں گے، 2 زبر پہ آپ ایسے وقف کریں گے۔ آگے دیکھیے گا حسدا من عندی، حسدا میں حا کا خیال رکھیے گا، اور حسدم یہاں کیا ہو رہا ہے جی، ادغام ہو رہا ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد میم، یہاں ادغام ہوگا، حسدم من، اور من میں کیا ہو رہا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پہ آپ نے اظہار کرنا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا، من عندی ایسے، من عندی۔ اور لفظ جو ہے عندی، اس میں کیا کرنا ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں اخفا کریں گے، عندی انفسہم، انفسہم یہاں پر بھی اخفا ہے، نون ساکن کے بعد فا، تو انفسہم، اور ہم میں کیا ہو رہا ہے، یہاں میم ساکن کے بعد پھر میم ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، ادغام شفوی۔ تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ قوانین بہت زیادہ لگ رہے ہیں، تو پھر دیکھیے گا جی انفسہم، آگے کیا ہے، میم بعدی، یہاں پہ پھر اقلاب ہو رہے ہیں، نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے گا جی بعدی ما تبین، تبین ذرا مضبوطی سے پڑھی گئی، تشدید ہے اس کے اوپر، لہم الحق، اور اگر یہاں وقف کریں گے تو وقف جو ہے وہ تشدید والے حرف پر وقف تھوڑا سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو حروف قلقلہ پہ ہو رہا ہے، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں شامل ہے، اور یہاں وقف آپ کر سکتے ہیں۔ آگے چھوٹا سا جیم ہے، رموز اوقاف میں سے آپ یہاں وقف کر دیں۔ کیسے پڑھیں گے، لہم الحق، ایسے تھوڑا سا آپ رکیں گے یہاں پر، لہم الحق، اور آخر میں کیا کریں گے، آپ قاف کو ساکن کر دیں گے۔ دیکھیے گا اس کے بعد کیا ہے جی، فاعفو واصفحوا، صاد موٹا رکھیے گا اور فا اور حا کا خیال کر کے، تو خاص طور پہ اپنے حا کا خیال رکھنا ہے۔ اب کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ خیال نہ بھی رکھیں تو آپ ان کو غلط پڑھ ہی نہیں سکتے، ان میں سے جو فا ہے، فا کو آپ غلط نہیں پڑھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فا کے ساتھ ملتا جلتا اور حرف ہے ہی کوئی نہیں۔ زیادہ مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ملتے جلتے جو آوازوں والے حروف ہیں، جیسے حا ہے اور ہا ہے،
تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. واس اور سواد موٹا کیجیے گا. اگر سواد موٹا نہیں کریں گے تو یہ بھی سین میں تبدیل ہونے میں 1 سیکنڈ لگائے گا. واصفحوا واصفحوا. آگے دیکھیے گا حتی، یہاں بھی حا کا خیال رکھیے گا. یأتی اللہ بأمری، یہاں پہ کیا ہے؟ یأتی یا زبر حمزہ، یا یہ الف نہیں ہے. الف ہوتا تو ہم اسے پڑھتے یا زبر الف یا، کیونکہ الف کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور جھٹکا نہیں ہوتا، جبکہ یہ حمزہ ہے. حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. یأتی اللہ، یأتی اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا، اس سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے. بِأَمْرِهِ، یہاں پر کیا ہے؟ بِأَمْرِهِ کھڑی زیر ہے. کھڑی زیر کو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا لمبا کرتے ہیں، لیکن اگر وقف کریں گے تو پھر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو ساکن کر دیں گے. کیسے ساکن کریں گے جی؟ بِأَمْرِهِ. اور وقف کر بھی دیں تو اچھا ہے کیونکہ آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے. آگے دیکھیے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان، یہاں نون کے اوپر شد ہے، یہاں غنہ کر دیجیے گا اور آگے لفظ اللہ موٹا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. علی، اس کو لمبا کیجیے گا، کھڑا زبر ہے اس کے بعد. علی کلی، اس کو کلے نہ پڑے گا، کلے غلط ہو جائے گا، کلی. اور شیء کو شے نہیں پڑھنا، شیء قدیر. یہاں اخفا ہو رہا ہے، شیء ان کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں شامل ہے، تو اب یہاں اخفا کیجیے گا، آواز کو ناک میں لے جائیے گا. شیء قدیر. آخر میں را ہے، قدیر لکھا ہوا ہے، لیکن وقف کریں گے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں 2 پیش ہے. قدیر، اور وقف کریں گے تو قدیر. را ساکن ہوگی تو را باریک ہوگی کیونکہ را سے پہلے یا ساکنہ آ گئی ہے. تو یہ آیت مکمل ہوئی. اب اس آیت کو ایک دفعہ پھر آپ سن لیجئے گا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. ود کثیر، چاہا بہت. کس نے چاہا بہت؟ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے. لو یردونکم، کاش تمہیں لوٹا دیں. من بعدی، بعد اس کے، ایمانکم تمہارا ایمان. کفارن، کفر میں. حسدن، حسد. من عندی، حسدا من عندی، حسد کی وجہ سے. انفسہم، اپنے دل. من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ جب کہ واضح ہو گیا. لہم، ان پر. الحق، حق واضح ہو گیا. فاعفو، پس تم معاف کر دو. واصفحوا، اور درگزر کرو. حتی، یہاں تک کہ. یأتی اللہ، اللہ لائے. بِأَمْرِهِ، اپنا حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اب اس آیت کریمہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجیے گا کہ جو یہودی تھے، یہودیوں کو پوری طرح سے علم ہو چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو سچے نبی ہیں، لیکن ان کو حسد تھا. اور حسد کی وجہ جیسے گزشتہ آیات میں نے بتایا ہے کہ وہ ان کی خواہش تھی کہ جو پیغمبر ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے چاہیے تھے، تو یہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد میں سے پیغمبر کیوں بنے ہیں. تو یہ حسد تھا. حسد کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ کوئی بھی شخص مسلمان نہ ہو. خود تو مسلمان نہیں ہوتے تھے اب، لیکن جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ ان کو ورغلاتے تھے اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کر کے. ان کی خواہش تھی کہ یہ مسلمان بھی کسی طریقے سے دوبارہ وہی ان کے مذہب میں آ جائیں یا کفر اور شرک اختیار کر لیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے ان جو ارادے تھے، جو ان کے قلبی ارادے تھے، دل کے اندر یہ جو خواہشات تھیں ان کی، یہودیوں کی،
اس حوالے سے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، آگاہ کر دیا، مطلع فرما دیا اور تلقین فرمائی کہ تم نے ان سے کیا کرنا ہے، بچتے رہیں، اور ان کی جو جھوٹی ہمدردیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے کوئی حیثیت نہیں دینی، یعنی آپ کے ساتھ ہمدردی دکھائیں گے لیکن آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، تو اور کیا کرنا ہے، فاعفو واصفحوا، درگزر سے کام لینا ہے۔ اب وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت مسلمانوں کی تعداد کچھ کم تھی اور یہودی بہت زیادہ تھے، اور یہودیوں کا پورا اثر رسوخ تھا اس مدینہ شہر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابھی تم نے کیا کرنا ہے مسلمانوں کو، کہ تم انتظار کرو اور ان چیزوں کو تم نے درگزر کرنا ہے، ابھی لڑائی نہیں کرنی، یہاں تک کہ حتیٰ یأتی اللہ بامری، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کا کوئی امر آ جائے، اللہ رب العزت آپ کو جہاد کا حکم دے دیں، اور پھر یہ اللہ رب العزت آپ کو غلبہ عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا، کیونکہ آخر میں آتا ہے بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ غلبہ کیسے عطا فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے 2 قبیلے تھے بڑے بڑے، بنو نذیر، ان کو بھی مسلمانوں نے مار مار کر کدھر بھگا دیا، خیبر کی طرف ان کو بھگا دیا، اور جو دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کو بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ سزائیں دیں۔ تو آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔